24 تاریخ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے اسلام آباد کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور بھی نکلے گا، ان کا نام الگ سے ظاہر اس لیے کہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے نکلنے کا مطلب ہے کہ اپنے صوبے کے عوام کو لے کے نکلیں، جہاں پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے، اور ان کے نکلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چاہیں، اور یقیناً وہ چاہیں گے، ماضی میں انہوں نے ایسا کیا ہے، تو وہ یعنی فورسز بھی ساتھ لے کے، یعنی اپنی صوبے کی سیکیورٹی فورس یا صوبے کے وسائل مشینری وہ بھی ساتھ لے کر نکلیں۔ تو اس اعلان کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھا گیا تو یہ سوال تھا اور یہ جواب تھا۔ انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، ڈیٹ آ گئی ہے انشاءاللہ، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ احتجاج بہترین، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو، اس واپسی نہیں ہے اس وقت جب ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ سو یہ آج کا بیان تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اب عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا ہے تو اس میں انہوں نے 4 ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو نکلنے والی ہے یہ 4 ڈیمانڈز کے ساتھ۔ نمبر 1، ریووک دی 26th امینڈمنٹ، وہ 26ویں ترمیم کہ جس کے نتیجے میں باقی بہت ساری چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو آئینی بینچ بن گیا ہے جس کے چیف جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جو کہ کئی حوالوں سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے زیادہ پاورفل سمجھے جا سکتے ہیں، اور وہ کل پہلا کیس سننے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، ریسٹور ڈیموکریسی اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، ابھی بڑی مبہم سی ٹرم ہے کہ جمہوریت کو ہی بحال کیا جائے، آئین کو ہی بحال کیا جائے، ریٹرن دا پبلکس مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے، ریلیز آل انوسینٹ پولیٹیکل پرزنرز۔ یہ میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ بہت انوسینٹ اس لیے کہ اس میں غالباً انہوں نے اپنے آپ کو بھی آئی ایم شامل کیا ہوگا کہ میں بھی ایک بے گناہ اور معصوم پولیٹیکل پرزنر ہوں، تو تمام تر سیاسی جو قیدی ہیں، معصوم سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ آئی ہیو فارمڈ اے لیڈرشپ کمیٹی ٹو لیڈ دا پروٹیسٹ اینڈ کنڈکٹ آل نیگوسیشنز، اور آپ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس حوالے سے مذاکرات کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی لوگ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکومت کمیٹی تشکیل دیتی ہے، پھر مظاہرین میں سے ایک کمیٹی تشکیل ہوتی ہے، وہ بات کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر میں نے ان کمیٹی کے لوگوں کے ناموں کا اعلان کر دیا تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو اس لیے ابھی میں ان کے ناموں کا بھی اعلان نہیں کروں گا، اور وہ وقت آنے پہ سب پتہ لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لمبا چوڑا پیغام ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ساتھ اور بھی ہے، جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا۔ ویری انٹرسٹنگ ٹینیور بتایا، 10 سال کے لیے۔ آپ یہ ٹینیور ہم نے ماضی قریب میں اس وقت سنی تھی جب خان صاحب کی بھی جب گورنمنٹ تھی، تو یہ بات ہوتی جناب 10 سالہ منصوبہ ہے۔ خود پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے کہتے تھے آف دا ریکارڈ کہ جناب یہ 10 سال کے لیے آئے ہیں سارے، کہ باجوہ صاحب اور پھر فیض صاحب اور پھر ان کی ایکسٹینشن، یہ 10 سالہ منصوبہ ہے۔